الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قرآن کریم کی ابتدا کے اندر ہم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن کریم کے نزول کے ذریعے سے ارشاد فرمایا۔ ابتدا فرمائی تو تین طرح کے افراد کا ذکر فرمایا، ایک وہ جو ایمان والے ہیں، دوسرے وہ جو منافقین ہیں، اور تیسرے وہ جو کافر ہیں۔ تینوں کا ذکر کر کے یہ بات فرما دی کہ جو سیدھے راستے کے اوپر ہے ان کے پیچھے چلو، ہم نے تمہیں ان کا راستہ بتا دیا۔ تم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ کر کر سیدھا راستہ ہمیں بتا دیا، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو۔ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور اس کے مقابلے میں دو لوگ، المغضوب الضالین، ان کا بھی ذکر فرما دیا کہ مغضوب وہ ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، الضالین وہ ہیں کہ المغضوب وہ ہیں جن کو ہم منافق کہتے ہیں، اور الضالین وہ ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں۔ دونوں کا ذکر بھی ارشاد فرما دیا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اور اس کے سلسلے میں ان کو پہلے تو سمجھایا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، یہ نعمت یہ نعمت یہ نعمت، تفصیلی طور پہ ان نعمتوں کو ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد آخر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں ہم نے دونوں جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی تھی، مگر اس کے باوجود چونکہ تم نے گمراہی کو اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کو اختیار کیا، تو آج تم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ جہاں اس میں بنی اسرائیل کے لیے خطاب تھا، وہاں ایمان والوں کے لیے بھی سبق تھا کہ آج اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی جگہ تمہیں پوری دنیا کے اندر فضیلت عطا فرمائی۔ اگر تم پوری دنیا کے اندر فضیلت حاصل کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں بھی دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دے گا۔ چنانچہ یہ ساری بات ارشاد فرمانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور معیار، بطور مثال کے بیان فرمایا کہ دیکھو سچا عاشق جو ہوتا ہے، جو تمہیں بننے کا حکم دیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی بہترین مثال اگر دنیا کے اندر دیکھنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، اس کو دیکھ لو۔ اس مثال کو بیان کرنے کے بعد ایمان والوں کو مختلف احکامات ذکر فرمائے، قبلے کی تبدیلی سے متعلق بیان کیا، روزوں سے متعلق بیان کیا، حج سے متعلق باتوں کو بیان کیا، اور آخر میں یہ بات فرما دی کہ دیکھو اصل چیز جو حاصل کرنے کی ہے وہ ہے تقوی۔ تمام عبادتوں کا مرکز، تمام عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی کو اختیار کرو۔ یہ پوری دعوت جو اللہ رب العزت نے تقریباً 1.5 پارے کے اندر ارشاد فرمائی، اس 1.5 پارے کے مکمل ہونے کے بعد پھر بنی اسرائیل کو دوبارہ دین کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں جو اتنی تفصیلی خطاب دیا، اس تفصیلی خطاب کا خلاصہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں تاکہ تم دوبارہ اپنی نعمتوں پر غور کرو جو ہم نے تم پر نازل فرمائی، اور ایمان لانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سل بنی اسرائیل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی ذکر کیا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسراء کہتے ہیں عبد کو، بندے کو، اور ایل جو ہے یہ عبرانی زبان میں لفظ اللہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر یوں ترجمہ کیا جائے اسرائیل کا عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ ان کی جو اللہ رب العزت نے ان کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، ان کی جو اولاد آگے نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کو ارشاد فرما رہے ہیں، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے یہ بات پوچھئے، کم آتیناہم من
من آیۃ بینہ، ہم نے اپنی واضح نشانیوں میں سے کتنی ہی نشانیاں ان کو ذکر کی، اپنی کتنی ہی قدرت کی نشانیاں ہم نے ان کو عطا کی، کتنی ہی نشانیاں ایسی جی جو تمہارے پاس آئیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ان کے آ جانے کے بعد، یعنی جب اللہ رب العزت نعمتیں عطا کر دے، نعمتوں کے حصول کے بعد کوئی اس نعمت سے اپنے آپ کو پیٹ پھیر لے، اس نعمت کو ٹھکرا دے، مَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو کوئی شخص بھی نعمتوں کے آنے کے بعد اس نعمت کو بدل دے، اس سے اعراض کرے، پیٹ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو وہ یہ بات جان لے کہ اللہ رب العزت زبردست پکڑنے والے، زبردست سزا دینے والے ہیں۔ ایسا شخص جو اللہ رب العزت نے ہدایت کی اتنی بڑی نعمت اس کو عطا کر دی، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر جس کو بیان کر دیا، اس کے باوجود بھی اس اللہ کی نعمت سے، دین اسلام سے، ہدایت سے اپنے آپ کو اپنا منہ موڑ رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی سزا کا مستحق ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا، یعنی دنیا کی زندگی کو کافروں کے لیے آراستہ کر دیا، دنیا کی زندگی کو کافروں کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیا کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس اس دنیا ہی کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ان کو اس زندگی کے ساتھ بے تحاشا محبت ہو جاتی ہے۔ تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، تاکہ وہ دنیا کی زندگی کے اندر ہی لگے رہیں اور ان کی آخرت کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک سزا ہے ان کو اس بات پر کہ انہوں نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت نے مزین کر دیا، دنیا کی زندگی کافروں پر مزین کر دی گئی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی کو مسخر کر دیا گیا، دنیا کی زندگی کو ان کے لیے مشکل بنا کے پیش کر دیا گیا۔ کافروں کے لیے یہ دنیا کی زندگی آسان ہے، خوبصورت ہے، اور ایمان والے کے لیے دنیا کی زندگی مشکل ہے۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، ایمان والا ہو اور اس کو دنیا کے اندر مشکلات نہ آئے کوئی پیش، یہ ہو نہیں سکتا۔ جتنا بڑا دنیا کے اندر اللہ کا مقرب آدمی ہوگا اس کے ساتھ اتنی زیادہ مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ درے دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اگر اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو کوئی غم نہ ہو، اگر کوئی دنیا میں ایسا ہے جو بے غم زندگی گزار رہا ہے، وہ بنی آدم میں سے نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کے اوپر مختلف حالات آئیں گے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ۔ فرق یہ ہے ایمان والا ہوگا، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا ہوگا، حالات اس پر بھی آئیں گے، مگر اس پر جو حالات آئیں گے ان حالات میں اس کا دل پرسکون ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شیشے کے کمرے کے اندر ایک بندہ بند ہو اور چاروں طرف طوفان آ رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کس طریقے سے طوفان آ رہا ہے، درخت ہل رہے ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ سے گر رہی ہیں، مگر وہ شیشے کے کمرے کے اندر پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے اوپر بھی حالات آیا کرتے ہیں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کبھی تمہارے اوپر غم آئے تم میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے۔ اتنے غم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے، اتنے غم کی دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں آئے، کسی اور کے اوپر نہیں آئے۔ تو ایمان والوں پر پریشانیاں آئیں گی، ایمان والوں کے اوپر مشکلات آئیں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ ایمان والے کے لیے قید خانے کی مانند ہے، کافر کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ جنت کی مانند ہے۔ لہٰذا ایمان والے کے اوپر اگر کبھی کوئی حالات آ جائیں تو ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایمان والوں کے لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ نہایت تنگی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، نہایت مالداری کی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں
اس دنیا کی زندگی میں مال اور مال کی فراوانی کا ہونا یہ معیار نہیں ہے تقویٰ کا، یہ اللہ کی رضا کا معیار نہیں ہے کہ کوئی انسان اس معیار پہ پرکھے کہ فلاں آدمی کے پاس زیادہ مال و دولت ہے اس کا مطلب ہے وہ زیادہ اللہ کا مقرب ہے۔ نہیں، اس مال دولت کا تعلق اللہ کی تقسیم کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کے لیے کتنا بہتر ہے۔ ایمان والا ہو، اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا بندہ ہو کہ جس کو فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوب مال و دولت اس کے پاس ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا مقرب بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مال و دولت کا تعلق اللہ کے ساتھ قرب کا نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جب ان کا حال حلیہ دیکھا جائے تو بکھرے بال ہوں گے، پھٹے کپڑے ہوں گے، اگر بادشاہوں کے پاس جانا چاہیں تو انہیں بادشاہ کے پاس داخل ہونے کی اجازت نہ ملے، کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجیں تو عورت نکاح کا پیغام قبول نہ کرے، دنیا کی زندگی ایسی ہو۔ مگر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ بات کریں تو کہیں ان کی بات سنی نہ جائے، مگر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے اللہ رب العزت ضرور بالضرور ان کی بات کو پورا فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے جنتی ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کو جو اللہ کا نور حاصل ہوگا اگر اس نور کو تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ہر بندہ اس نور کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے مال و دولت کا اللہ کے ہاں مقرب ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے غریبہ ترین آدمی ہو مگر اس کے باوجود اللہ کا مقرب ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امیر ترین آدمی ہو اس کے باوجود بھی اللہ کا مقرب ہو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ خوب اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت عطا کیا تھا، اتنی مال و دولت تھی ان کے پاس کہ ان کے اونٹ، گھوڑے اور خچر جن کھونٹوں سے بنا کرتے تھے، تو وہ کھونٹے ہمارے ہاں تو لوہے کے ہوا کرتے ہیں، ان کے ہاں وہ سونے کے کھونٹے ہوا کرتے تھے، اتنا مال و دولت اللہ نے عطا کیا تھا۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ان سے بیعت ہونے کے لیے، ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے ان کی مجلس میں پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا مال و دولت ہے، خوب قالین بچھے ہوئے ہیں اور ایک شاہی انداز ہے رہنے کا، تو انہوں نے وہاں پر جا کر یہ دیکھا تو سمجھے کہ نہیں، یہ کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا، اللہ والا ہو اور دنیا اس کے پاس ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہاں سے نکل آئے اور راستے میں ایک شعر پڑھا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست باشد، وہ انسان مرد ہی نہیں ہو سکتا، اللہ والا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا کو اپنا دوست بنائے۔ اب راستے میں سفر کر رہے تھے کہ ایک جگہ پہ آرام کے لیے لیٹے، آنکھیں بند ہوئی تو خواب میں دیکھا کہ کل قیامت کا دن ہے، روز محشر ہے، اور یہ کھڑے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے پاس آ گئے، ان سے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارا فلاں حق دینا تھا، فلاں وقت پہ تم نے ہماری غیبت کر لی تھی، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں ہمیں دو، فلاں وقت میں ایسا معاملہ پیش آیا تھا، اتنی نیکیاں دو۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری نیکیاں ان کو دے دی، نام اعمال خالی ہو گیا، مطالبہ کرنے والے ابھی بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب یہ پریشان کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ اسی شاہانہ انداز میں اپنے مریدین متعلقین کے ساتھ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ جب انہوں نے مولانا جامی کو دیکھا تو دیکھ کے ٹھہر گئے، مولانا کیا بات ہے؟ حضرت کیا کروں، نام اعمال میں نیکیاں ہی نہیں ہیں اور مطالبہ کرنے والے کھڑے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا ان کی کتنی نیکیاں ہیں جو ان کو چاہیے؟ اتنی نیکیاں ہیں۔ فرمایا بھائی ہمارے نام اعمال سے نیکیاں نکال کے ان کو دے دو تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ چنانچہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی اس طرح سے وہاں سے جان چھوٹ گئی۔ اب یہ خواب اتنے میں مکمل ہو گیا، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ مجھے وہاں سے فائدہ ملنا ہے، جو میں نے دیکھا ہے وہ کچھ اور چیز ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ واپس سفر کیا، پھر دوبارہ پہنچے۔ حضرت نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو کہا مولانا کیا شعر کہہ کے گئے تھے یہاں سے؟ نہیں حضرت کچھ نہیں، بس وہ ویسے ہی منہ سے نکل گیا تھا۔ نہیں کیا شعر تھا وہ ذرا مجھے تو بتائیں۔ حضرت میں نے شعر کہا تھا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست باشد، وہ آدمی اللہ والا ہی نہیں ہے، مرد ہی نہیں ہے کہ جو دنیا کو اپنا دوست رکھے۔ حضرت نے فرمایا اب شعر تو پورا صحیح کہا ہے آپ نے مگر مکمل نہیں کہا۔ مکمل شعر یہ ہے، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست باشد، اگر باشد برائے دوست دارد، وہ بندہ اللہ والا ہی نہیں ہے کہ جو دنیا کو اپنا دوست رکھے۔ ہاں اگر دنیا کو دوست رکھا ہے تو اس دوست کی خاطر دوست
دوست رکھا ہو تو پھر تو صحیح ہے۔ تو واقعی اس مال و دولت کا انسان کا اللہ کے ساتھ قرب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے لیے اس دنیا کو آراستہ کر دیا، مزین کر دیا، خوبصورت بنا کے پیش کر دیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو کافر ہیں یہ ایمان والوں کے فقر و فاقے کا مذاق اڑاتے ہیں دنیا کے اندر کہ دیکھو تم اللہ کے بندے کہلاتے ہو اپنے آپ کو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایسی پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگیاں گزار رہے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں جو اہل تقوی ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، فوقہم یوم القیامہ، یہ جن کا مذاق جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ لوگ مذاق اڑانے والوں سے قیامت کے دن بہت اونچے درجے کے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ایک امت تھے، یہ سارے کے سارے ایک متحد تھے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پس اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو ڈرائیں۔ مبشرین ومنذرین، خوشخبری دینے کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ جب انبیاء علیہ السلام آنے لگے تو بہت سارے لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلے شرک کرنے والی جو قوم تھی وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس سے پہلے تمام لوگ توحید پرست تھے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا، اور وہاں سے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، دو گروہ بن گئے، ایک ایمان والوں کا ایک کافروں کا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ سچی کتابوں کو بھی نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ جو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، فِي مَخْتَلَفُوا فِي، جن چیزوں کے اندر یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ صحیح شرک ہے کہ صحیح توحید ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ ہو جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ جن لوگوں کو واضح نشانیاں ان تک پہنچ گئیں، واضح اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو، اللہ نے اپنی نشانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، مگر اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کیا۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے اب کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، مگر اگر اختلاف کیا تو اس اختلاف کا معنی یہ ہے کہ اختلاف فقط اس وجہ سے نہیں کیا کہ سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ اختلاف اس وجہ سے کیا بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، جس کو کہا دوسرے لفظوں میں کہا گیا کہ تکبر کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ ان اختلافات کی، اس کفر کی بنیادی وجہ انسان کے دل کا بگاڑ اور اس تکبر کا پیدا ہونا ہے۔ لہٰذا اس تکبر کو اپنے دل سے ختم کرنا یہ انتہائی اہم و ضروری بات ہے۔ آج صبح بھی مفتی صاحب یہاں پہ درس دے رہے تھے اسی موضوع کے اوپر کہ یہ تکبر کتنی بڑی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے سینکڑوں بیماریاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں۔ یہ بیماری ایسی ہے جو انسان کو کفر تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ انسان اس تکبر کی بیماری سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے، اس صحبت کی برکت سے یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں درس میں یہ بات کہی تھی، اور اس کے بعد ساتھ میں یہ بات بھی کہی تھی کہ پچھلے زمانے میں تو جو اللہ والے ہوتے تھے وہ خوب ڈانٹ ڈپٹ کر کے لوگوں کے اندر سے اس تکبر کو نکالا کرتے تھے، مگر آج کے اس زمانے میں نے بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو آسان کر دیا ہے امت کے اوپر۔ جیسے مادی دنیا کے سفر آسان ہو گئے، ایسی روحانی دنیا کے سفر بھی آسان ہو گئے۔ تو ایک ساتھی بعد میں کہنے لگے جی آسان ہو گئے تو کیسے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے؟ میں نے ان کو یہ بات کہی کہ آپ سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں، آج کے زمانے کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پچھلے زمانے میں اگر کسی کو کینسر کا مرض ہوتا تھا تو اس جگہ کو کاٹ کر نکالا جاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ اللہ نے لوگوں پر آسانی کر دی، اب اس طرح کے زخموں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اللہ رب العزت نے ایک اور نعمت بھیج دی، شعاؤں کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے۔ وہ شعائیں ہوتی ہیں، وہ فلاں اس جگہ کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، وہ شعائیں پڑتی ہیں، اس جگہ
جگہ پہ جو کینسر کے سیل ہوتے ہیں ان کو جلا کے رکھ دیتی ہیں اور انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ پچھلے زمانوں کے اندر لوگ مجاہدوں کو برداشت کر سکتے تھے، لوگوں کی قوتیں اچھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اولیاء پر وہ طریقہ کھولا۔ آج کے اس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر اتنی زیادہ استطاعت نہیں رہی کہ وہ اس طرح کے مجاہدوں کو برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مشائخ کے اوپر اتنی بہترین طریقے کو کھولا، ان کے قلوب کے اندر وہ انوارات ہوتے ہیں۔ جو شخص ان کے پاس بیٹھتا ہے، صحبت کو اختیار کرتا ہے، اس صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے شعاؤں کے طریقے سے نور کو نکالتے ہیں، اور اس نور کے صدقے اللہ تعالیٰ سامنے والے انسان کے دلوں کے اندر اس کی جو کتنی گندگیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ان تمام بیماریوں کو جڑ سے خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اپنی آپس کی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ چونکہ ہدایت قبول کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر ایمان والوں کو قرآن کریم ہدایت کا نام عطا فرمایا۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، حق کے بارے میں جو آپس میں اختلاف ہو رہا تھا اس کے بدلے میں بِإِذْنِهِ، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف منتخب فرماتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ جس کو چاہتا ہے اسے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بس فقط اللہ کی ہدایت کے انتظار میں بیٹھا رہے کہ اللہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہدایت ملے گی۔ نہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ اس بات کو یوں ارشاد فرمایا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ مَن يَشَاءُ، جو چاہتا ہے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ اس کو ضرور بے ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسی بات کا مہینہ ہے کہ ہم اس کے اندر اللہ سے دعائیں کریں، خوب گڑ گڑا کے مانگیں، اے اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔